وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71، اور آج کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی میں ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گستاخانہ کلمات کے ذریعے اذیت پہنچائی، پس اللہ نے انہیں ان باتوں سے بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 70. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی سے. سامعین اکرام، تقریباً آخری مضامین ہیں. سورت کے تمام مضامین کو اکٹھا کر کے اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے، اور یہاں آج کی جو ہم نے سبق پڑھی ہے، گزشتہ سبق تو یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عصوا موسیٰ، یعنی اپنے پیغمبر کو، مومنوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو ایذا نہ دو. اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی کہ ایذا رسانی جو ہے وہ ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو گمراہی کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے اور ناکامی سے دوچار کر دیتا ہے، یعنی زندگی کے مقصد میں ناکامی سے. بہرحال یا آج کا جو سبق ہے اس میں تقوی کی بات ہو رہی ہے، اور دو باتیں ہیں، یعنی دو باتیں ہیں جس کے نتائج جو ہیں کیا ہیں. پہلے تو نتائج سن لیں. یصلح لکم اعمالکم، اگر یہ دو کام کر لو گے اور اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے، یعنی یہ ایک روش اختیار کر لو گے، تو تمہارے اعمال جو ہیں اعمال ہیں وہ درست ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے سامعین اکرام؟ اعمال درست ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سامعین اکرام، اعمال درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور آپ کی زندگی مخلصانہ ہو، منافقانہ نہ ہو. ظاہر ہے سچا شخص جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں.
اسی طرح اگر انسان یعنی انسان کو اگر جھوٹ کی عادت پڑ جائے اور وہ دوغلی پالیسی اختیار کرنے لگے تو اس کو کافی یعنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ بہرحال یہاں یعنی ایک بات، یصلح لکم اعمالکم، تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، یہ اعمال تمہارے درست ہو جائیں گے۔ ایک مقصد ہے اور ایک راستہ ہے اور ایک طرز زندگی ہے۔ سامعین اکرام، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، انسان اگر سیدھے راستے پر چل پڑے یا اللہ کا تقوی اختیار کرے اور سیدھی بات کہا کرے تو اب کیا ہوگا؟ اس کا ایک مقصود ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ آسان بات ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ یعنی اگر ہماری منزل ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے، منزل واضح ہو جائے۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سامنے ہماری منزل واضح نہیں ہے، بالکل میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہماری منزل واضح ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس منزل کا انتخاب جو ہے ہم نے غلط کیا ہوا ہے، اور وہ منزل ہماری بن گئی ہے دنیا اور ما فیہا، یعنی ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف نہیں ہے۔ تو منزل یعنی اپنی منزل میں ہم بالکل مخلص ہیں، منافقانہ ہماری روش نہیں ہے، ہمارے وہ جو دل میں ہے وہ ہماری باتوں پہ بھی آ رہا ہے اور ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن یعنی نقصان یہ ہے کہ ہم نے منزل کا انتخاب غلط کر لیا ہے، اور ناکامی کی بات یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر کو مقصد بنا کے زندگی جینا شروع کریں گے تو پھر تو آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں، پھر آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر حضور کی غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر اللہ کی بندگی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کچھ نماز، کچھ روزے، کچھ زکوٰتیں اور کچھ حج اور کچھ کلمہ طیبہ کے ورد بھی آپ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے نا کہ یہ انسان جو ہے وہ دوغلا بن جاتا ہے۔ یعنی باطن میں تو یہ مخلص ہے اپنی دنیا سے، دنیا کو منزل بنا کے یہ یعنی مطمئن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو غلطی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ انسان کی منزل تو ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ ہاں تو وہ کہتا ہے نا شاعر، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو ہماری منزل تو لاہوت ہے، اے طائرے لاہوتی، ہم تو لاہوت کے پرندے ہیں، ہم نے تو پرواز کرنی ہے۔ انسان پرواز کے لیے آیا ہے، ترقی کے لیے آیا ہے، عروج کے لیے آیا ہے، لیکن افسوس اور صد افسوس ظاہر پر اس نے دھوکہ کھا کے اپنی منزل ظاہری کو بنا لیا ہے، اور باطن سے یہ بالکل کنارہ کش ہو گیا ہے۔ یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اس پہ مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ بھی کر سکتے ہیں مجھ سے اور کسی سے نہیں، کیونکہ بات تو میں ہی کہہ رہا ہوں، تو آپ کو ڈائلاگ تو پھر مجھ سے ہی کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ آپ سوچیں اس بات پہ کہ دنیا میں آ کے ہم ایک دھوکے کا شکار ہو چلے ہیں اور ظاہر کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ خطرناک بات ہے، اور خطرناک کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ظاہر کو آپ نے منزل بنا لی تو آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، آپ کا یعنی وہ کہتے ہیں نا شاعر کی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو زبان سے تو ٹھیک ہے کلمہ طیبہ نکلتا ہے، لیکن ہمارے دل میں کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ ہماری زبان پہ ہے، دل میں نہیں کھبا۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، صاف بات ہے، اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظاہر دنیا میں میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرا گھر، میرا کاروبار، اینڈ دیٹس آل۔ اس کے علاوہ کچھ سوچ ہے ہماری؟
یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں ہے۔ یہی بس ہمارے کہتے ہیں نا دل ادر ہمارے دور ہو گئے، لاٹری نکل آئی، بانڈ نکل آیا، دل ادر دور ہو گئے۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، کاروبار آپ نے شروع کیا، چمک پڑا، دل ادر دور ہو گئے۔ اچھی جگہ شادی ہو گئی، بیوی جو ہے مالدار گھرانے کی ہے مثال کے طور پہ، اور باپ جو ہے اس پہ مہربان ہے اور ڈھیر سارا جہیز اور سونا اور یہ وہ لے آئیے، ایک گاڑی بھی دولہا بھائی کے لیے تحفے میں دی ہے سسر صاحب نے، اور سسر صاحب اپنی جگہ خوش ہیں کہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں بھائی، ایسی بیوی ملی ہے مالدار۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جس پہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ ظاہر کو بنا لیا ہے، جبکہ یہ قطعاً غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ کامیاب شخص کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ اب ہماری اس کو دیکھیں، یعنی ہماری سوچ کو دیکھیں، ہماری سوچ تو اس کے الٹ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو بہت سا مال مل گیا، جس کا کاروبار چمک گیا، جس کو اچھی بیوی مل گئی یا اچھا شوہر مل گیا، یا جس کا بہت بڑا اچھا گھر ہے مثال کے طور پہ، اور یہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، سب کچھ ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں نا ایک بڑے ٹھاٹ ہیں بھائی اس کے، فلاں کے تو بڑے ٹھاٹ ہو گئے بھائی، کہ کاروبار چل گیا اور دکان تھی، دکان سے کارخانہ ہو گیا، کئی کارخانے ہیں بھائی، بڑا کامیاب ہے بھائی، بڑے ٹھاٹ ہیں بھائی۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ یقیناً یعنی آپ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے، تو یہ سوچ جو ہے یہ تباہ کن ہے۔ زندگی کو اگر آپ نے کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ قرار دے دیا، ظاہری کچھ چند چیزوں کو، کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا مثال کے طور پہ، آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، آپ ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا گریڈ وائز کے افسر ہیں جناب۔ سول سروس میں تو پھر بڑے اختیارات ہوتے ہیں، اور پھر تنخواہیں الگ ہیں، اور بالائی آمدنی جو ہے وہ حلال جو ہوتی ہے نا، جس کو آپ حلال کہتے ہیں، وہ الگ ہے، بڑے کامیاب ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پہلے یہ انکم ٹیکس وغیرہ، یہ پولیس، یہ تھانے تو آج کل بھی بکتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ انکم ٹیکس یعنی ٹیکسز، آج کل تو ٹیکس آفیسرز کو اتنے اختیارات نہیں ہیں، لیکن پہلے ہوتے تھے، تو وہ جناب رشتے جو ہیں انکم ٹیکس آفیسر کے زیادہ پسند کیے جاتے تھے۔ انکم ٹیکس آفیسر، اس کی بالائی آمدنی بہت ہے۔ تو یہ جناب یہ جو کامیابی اور ناکامی کا ہم نے پیمانہ مقرر کیا ہے، اس سے باہر نکل آنا چاہیے۔ دنیا مانند ایک سراب کسی ہے، اور سراب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دھوکہ، یعنی جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ ساری زندگی آپ کو پیسے سمیٹتے گزر گئی اور آپ نے سمیٹ بھی لیا، چلیں حسب منشا، اول تو مل نہیں سکتا، چلیں مل گیا، آپ کے نصیب میں تھا، بچے، شادی، گھر، گاڑیاں، یہ وہ، اور بینک بیلنس، بتیرا بینک بیلنس۔ تو جناب وہ کیا ہوا جب موت کی آندھی چلتی ہے؟ آپ کیا کچھ لے جا سکتے ہیں اس میں سے اپنے ساتھ قبر میں، یا وہاں کچھ کام ہوگا؟ اول تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے آخرت کی زندگی پہ، اول تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے سامنے کرام، ہم تقریباً سب کا آخرت پر اعتقاد اور یقین نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں شک میں پڑے، بلکہ یقین میں ہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، دیکھیں گے، ہوگی تو دیکھا جائے گا، دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا۔
اور کون پلٹ کے آئے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دو باتیں ہیں یعنی نتائج کے حساب سے. ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو، تقوی الہی اور سیدھی سچی کھری بات کرو، تو تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے صاحبان کرام. انسان ہے، اس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں اور ظاہر داری ہوتی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے اس سے گناہ ہو جائے یا گناہوں کی پٹری پہ آ جائے. اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور یہ بات آج عام ہے سامنے کرام کہ دل میں ہمارے احساس زیاں نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، کسی اور سے نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک زبردست نقصان کا ہم نے سودا کر لیا ہے، اور برابر نقصان جو دن گزرتا ہے ہمارے نقصان کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں صاحب اکرام کہ گناہ اصل میں کیا ہے. دیکھیں، جو شریعت کے گناہ ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. اصل گناہ جو ہے، جو گناہوں کی جڑ ہے، وہ حب دنیا ہے. اور میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے. رأس کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ ہے. اب یہ حب دنیا ہے کیا؟ دیکھیں، ایک اللہ کی محبت ہے اور ایک دنیا کی محبت ہے. انسان جب عاقل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، شعور سنبھالتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. اب اللہ تعالیٰ تو یعنی یا ہماری منزل تو ہماری ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہے، پھر ہمارے سامنے جو ہیں ظاہری بہت سارے خواب جو ہیں ہمیں دکھائے جاتے ہیں بچپن سے. آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں، کسی بھی اسکول یا گھر میں کسی بچے سے، کسی بھی بچے سے، تو ماں باپ نے اسے ایک گھٹی پلائی ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو کے تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بن جائے اور فلانا بننا ہے، ڈھمکانا بننا ہے. کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں فوجی بنوں گا، کوئی کہتا ہے کوئی کیا. لیکن جو کچھ بھی ان کی جو ذہن میں ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے. یعنی جو بچپن سے ہمیں کوئی گھٹی پلائی جاتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے، گھٹی پلانے والا کون ہے؟ ہم ہیں. یہ ظاہر معاشرہ ہے، یہ گھٹی ہم پلاتے رہتے ہیں، ظاہر کی گھٹی پلاتے رہتے ہیں، تو اس کے دل میں وہ خواہشات پلتی رہتی ہیں. میں خود میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں 9ویں میں ہمیں آپشن دی گئی کہ بھئی تم میڈیکل میں جانا ہے کہ نان میڈیکل میں. پھر ہمیں جو بچپن سے گھٹی پلائی گئی تھی تو وہ کیا تھی کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے. تو پھر ہم نے مجبوراً پھر لے لیا، میڈیکل میں چلے گئے. اب وہ چیز جو ہے یہ میں نے تو اپنی، لیکن آپ ہر اس کو دیکھیں، ہر بچے کو دیکھیں جو آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ان کی نظر میں کوئی خواب ہوتے ہیں. آج ڈاکٹر لوگوں کو ٹیکے لگا کے وہ امیر بن رہے ہیں، تو لوگ ان کو امیر ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو بہت سی کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں نے بھی 40-50 ہزار، بعض لوگوں کی ڈیلی آمدنی ڈاکٹروں کی آپ کو معلوم ہے 40-50 ہزار روپے ہوتی ہے. تو بس ہر شخص کہ وہ کہتے کیا ہیں، میٹرک سے اخبار نویس جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ بڑا ہو کے کیا بنیں گی، وہ کہتے ہیں میں بڑی ہو کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گی. آج جس طریقے سے ہسپتالوں میں اور ڈاکٹر جو مریضوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ، جس طرح ان کی چمڑی ادھیڑیں، یہ دیکھیں دکھی انسانیت کی خدمت ہے.
میں اس کی یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کے اس پہ، لیکن یہ ہے کہ یہ کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا سول سرونٹ، کیا دکاندار، یہ سب کا ہمارا ایک ہی خیال ہے کہ دنیا 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 دنیا. پھر اس میں جو ہے پھر حب دنیا جب آ جاتی ہے تو پھر تو معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور ڈاکٹروں کی کوئی روحانی اصلاح تو ہوتی نہیں ہے. یہ ہمارا نظام تعلیم ہمیں انسان بنا کے نہیں دیتا، ہمیں دنیا دار اور دنیا کے کماؤ پوت بنا کے ہمیں دے رہا ہے. دین سے بے خبر ہیں ہم، اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں. سامعین کرام، ایک آدمی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، نمبر ایک، میرا مقصد حیات کیا ہے اور میری منزل کیا ہے. کوئی نہیں، کسی کو، یعنی کتاب میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. حالانکہ یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ کی بندگی اور اس کی بندگی کرنے کا طریقہ کار یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں. قرآن سے ہمارا نصاب ہمیں بے خبر رکھتا ہے، قرآن کے مقصد سے بے خبر رکھتا ہے. ہمارا نصاب تعلیم ہمیں رسول کی دعوت سے بے خبر رکھتا ہے. ہاں، جو دیکھیں کتابوں میں اسلامیات میں موجود ہے، لیکن وہ الفاظ ہیں، ان کو پڑھانے والے بھی ظاہر پرست ہیں اکثر، الا ماشاء اللہ. تو یہ پھر مسجدوں میں بھی ہمیں ظاہر داری کی، آپ دیکھیں کس طرح اہل مسجد نے ہمیں لگا دیا ہے فرقہ واریت میں. ہر مسجد پہ ایک تختی لگا دی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ اہل تشیع کی ہے. اور پھر تقریباً یعنی علماء سو جو ہیں انہوں نے ہمیں تفرقہ بازی میں لگا دیا ہے. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہو تو یہ برکت کی بات ہے، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہو تو یہ نرا شرک ہے، کوئی کہتا ہے رسول اللہ نور ہے، کوئی کہتا ہے رسول اللہ نور نہیں بشر ہے. یعنی اس میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے. اور پھر تقریریں عام طور پہ بہت بڑے بڑے علماء کو میں نے سنا ہے سامنے کرام، اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں اللہ ماشاء اللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ والے موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے عالم موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں. لیکن میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے علماء کو میں نے سنا ہے، وہ جب بات کریں گے تو وہ جزیات کی بات کریں گے. عید میلاد منانا شرک ہے، یہ بدعت ہے. دوسرا کہتا ہے یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے. یعنی دیکھیں اس میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے کہ عید میلاد مناؤ یا نہ مناؤ، ذکر جہر کرو یا نہ کرو، حضور کو یہاں یا رسول اللہ کہو، دوسرا کہتا ہے مت کہو. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں فرقہ واریت میں الجھا دیا گیا ہے. اور یہ تو مطلب آپ جانتے ہیں سامنے کرام، میں نے آج تک، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی یعنی الا ماشاء اللہ کسی عالم کو ممبر پہ ایسی باتیں جو میں آپ کے سامنے میرے استاد نے مجھے بتائی ہیں، ایسی باتیں میں نے کسی سے ممبرز پہ نہیں سنی. زیادہ سے زیادہ وہ آخرت سے ڈرا رہے ہوں گے، عذاب قبر سے ڈرا رہے ہوں گے، اور یہ ہو رہا ہوگا وہ ہو رہا ہوگا. بات یہ تو نہیں ہے سامنے کرام. اول تو آپ نے ایک بنیاد بنانی ہے زندگی کی، اور وہ تقوی الہی ہے جو کہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو. اور تقوی کا تعلق تو وہ دل سے ہوتا ہے سامنے کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 مرتبہ دل کی طرف ہی کہ تقوی تو یہاں ہے. تو آپ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تقوی الہی کو فراموش کر کے کچھ ظاہری دین کے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ تقوی جو ہے ان کے اعمال سے نہیں معلوم ہوتا. پھر ہماری زندگی بھی تقوی سے خالی ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، آپ کو یقین ہو. اعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تم اسے دیکھ نہیں پا رہے، موجود تو ہے وہ، اگر تم دیکھ نہیں پا رہے
تو پھر یہ یقین کم از کم ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں تصور کس کے ہیں سامنے کرام؟ چلیں ایک تو اعلیٰ ہے رب کو دیکھنا، گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے، لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے، یہ یقین تو آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن عام طور پہ ہماری زندگی اس تصور سے خالی ہے، تقویٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہی نہیں ہے ہمیں۔ ساری محفلیں، ساری باتیں، بس آپ دیکھیں اس میں تقویٰ نہیں ہوتا۔ بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے تو وہ پھر اسلامی اقدار کا خیال نہیں رکھے گی، اخلاق کا خیال نہیں رکھے گی۔ بہت شریف زادیاں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ شوہر سے بات کرنے لگتی ہیں وہ اپنی مرضی چلاتی ہیں کہ میں نے اس وقت شوہر سے کس طریقے سے رویہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے یا رسول کی کیا تربیت ہے، یہ نہیں، اپنی مرضی سے میں نے یہ کہا، تم نے یہ نہیں کیا، تم یہ نہیں کرتے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، مثال کے طور پہ۔ اسی طرح شوہر حضرات ہو گئے، صرف بیویاں تو نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک تمام ایک ہمارا المیہ ہے، سامنے معاشرتی المیہ ہے کہ اللہ کے وجود کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی کامیابی کی گر بتائے جا رہے ہیں۔ کامیابی کا گر کیا ہے؟ اطاعت اور اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ۔ اب سامنے کرام مطلب آپ خود سوچیں کہ ہماری کامیابی، ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ آپ کی لاٹری نکل آئی، بانڈ نمبر نکل آیا، کچھ اور کارخانہ چل گیا، اور سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے بس آپ لگے ہوئے ہیں اس میں کہ بھئی سپلائی، ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، سپلائی زیادہ کرو، اس پہ زور لگا رہے ہیں۔ ہم دنیا کو اپنی کامیابی کی جڑ قرار دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا رب اس وقت آپ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اب ظاہر ہے کہ راضی تو اس وقت ہوگا جب آپ اس کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اور وہ ہمارا تو مشن ہی نہیں ہے سامنے کرام، وہ ہمارا مشن ہی نہیں ہے۔ تو جب مشن نہیں ہے تو پھر تو بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارا مشن ہی نہیں ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ نفسانی سفلی خواہشات، میں یہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہر شخص نے اپنے آپ کو ایک فرعون بنا کے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، نفس ما کم تر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ بہرحال اس آیت پہ تھوڑی سی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلی نشست میں اور بات کریں گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، دیکھیں یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کامیابی کے گر بتائے جا رہے ہیں۔ آخری فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی سے یہ کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ اور بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سیدھی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم،
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی سے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں۔ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. O you who believe, be conscious of God and speak in a straightforward manner. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. He will rectify your conduct for you and will forgive you your sins. Whoever obeys God and His Messenger has won a great victory. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔